الادین کا چراغ۔ بہت پہلے افغانستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں قاسم نام کا ایک درزی رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور مشکل سے اپنے خاندان کے ساتھ گزر بسر کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا الادین بھی رہتا تھا۔ الادین بچپن سے ہی شرارتی تھا۔ ہر باپ کی طرح الا کے والد کو بھی یہ فکر رہتی تھی کہ الادین مستقبل میں کیا کرے گا، اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اس وجہ سے الا کے والد کی خواہش تھی کہ الا درزی کا کام سیکھے تاکہ مستقبل میں الا کو پیسوں کے لیے بھٹکنا نہ پڑے، لیکن الا نے کسی کی نہیں سنی۔ اسی دوران الادین کے والد کی خراب صحت کی وجہ سے موت ہو گئی۔ الا کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس کی ماں پر آ گئی۔ اس کی ماں کو بھی الا کی فکر رہتی تھی، لیکن الا کی ماں نے الا کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ لیکن پھر بھی الا کی ماں اس کے بارے میں فکر مند تھی، کیونکہ الادین کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن الادین گھر کے باہر گلیوں میں ٹہل رہا تھا کہ ایک اجنبی اس کے پاس آیا۔ وہ اجنبی جادوگر تھا۔ اجنبی الا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا تم درزی قاسم کے بیٹے ہو؟ الا نے کہا ہاں، لیکن میرے والد کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اجنبی نے الا کے ساتھ ہمدردی کی اور کہا او میرے بچے، میں تمہارا چچا ہوں، تمہارے والد میرے بڑے بھائی تھے۔ ان کی موت کی خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس کے بعد جادوگر نے کچھ اشرفیاں الادین کو دی اور کہا کہ اب تم گھر جاؤ اور اپنی ماں سے کہو میں کل تمہارے گھر آؤں گا۔ اگلے دن جادوگر الا کے گھر آیا اور اپنے ساتھ بہت سے تحائف بھی لے کر آیا۔ جب الادین کی ماں نے اس سے کہا کہ میرے شوہر کا کوئی بھی نہیں ہے، جادوگر نے الادین کی والدہ سے کہا کہ میں 40 سال پہلے بغداد کام کے لیے گیا تھا اور میرے بھائی مجھ سے کچھ ناراض تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ جادوگر کی ایسی باتیں سن کر الادین کی ماں کو بھی یقین کرنا پڑا۔ جادوگر نے الا کی ماں سے پوچھا کہ الا کیا کر رہا ہے؟ الادین کی ماں نے کہا کہ الا کوئی کام نہیں کرتا اور سارا دن گھومتا رہتا ہے۔ جادوگر نے الادین کی ماں سے کہا آپ فکر نہ کریں، میں اسے کسی کام پر لگا دوں گا۔ پھر یہ کہہ کر وہ الا کو اپنے ساتھ لے گیا اور الا کو کام کے بہانے ایک گھنے جنگل میں لے گیا اور ایک غار میں جا کر الا کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ الادین بالکل گھبرا گیا۔ جادوگر نے کہا میں تمہیں اندر کا راستہ دکھاتا ہوں، لیکن تمہیں میرے لیے اندر رکھا ہوا چراغ لانا ہوگا۔ الادین فوراً اس پر راضی ہو گیا۔ جادوگر نے منتر پڑھ کر غار کا دروازہ کھولا اور اس کے بعد الا اس غار کے اندر چلا گیا۔ الادین چراغ کے قریب پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی الا نے جادوئی چراغ اٹھایا غار کے دروازے بند ہو گئے۔ چنانچہ الادین گھبرا کر غار کے دروازے پر گیا اور جادوگر سے کہا مجھے یہاں سے نکال دو۔ یہ سب دیکھ کر جادوگر بھی ڈر گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کسی طرح الادین غار سے نکل کر اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر الا سوچنے لگا کہ اس چراغ میں ایسا کیا ہے جو جادوگر اس کے پیچھے ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ چراغ بہت قیمتی ہے اور وہ اسی رات چراغ کو بیچنے کے لیے اسے کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ صاف کرتے کرتے اچانک اس چراغ سے ایک جن نکل آیا اور کہنے لگا میرے آقا کیا حکم ہے؟ یہ دیکھ کر الادین گھبرا گیا اور جن سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جن نے جواب دیا کہ جس کے پاس یہ چراغ ہوتا ہے میں اس کا غلام بن جاتا ہوں۔ تب سے الا کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ اس جن سے مانگ لیتا، اور کہا جاتا ہے کہ الادین نے جن کو کبھی غلام نہیں سمجھا بلکہ اپنے بھائی کی طرح سمجھتا تھا۔ الادین نے مرنے سے پہلے جن کو آخری حکم دیا کہ چراغ کو ایسی جگہ دفن کرو کہ کوئی اسے تلاش نہ کر سکے۔ جن نے بھی ایسا ہی کیا۔ بعض کا خیال ہے کہ الا کا چراغ وسطی ایشیا کے پہاڑوں میں دفن ہے۔ تو یہیں تک تھی ہماری کہانی۔ ایسی سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔